اس کے علاوہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو کچھ کام ہمارے معاشرے کے اندر یا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے اندر دین کے نام پر پائے جاتے ہیں جو سراسر دین کے منافی اگرچہ نہیں ہیں لیکن ان کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ سفر المظفر کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کے دنوں کے اندر غسل صحت فرمایا تھا، یعنی سفر کے آخری بدھ کو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں افاقہ فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد غسل فرمایا تھا۔ تو کچھ لوگ بدھ کو یہ سوچ کر غسل کرتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا تو یہ غسل ہم بھی کریں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اور بھی مواقع پر صحت اور تندرستی نصیب فرمائی تھی۔ جیسے ایک یہودی لبید بن عاصم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پر ہوا تھا۔ اس یہودی نے یہ کام محرم الحرام کے مہینے میں کیا تھا، اور اس کام کا اثر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پر 6 مہینے تک رہا۔ جمادی الثانی کے اندر جا کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت بحال ہوئی۔ تو اس موقع پر تو کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت عطا فرمائی تھی۔ اور ایک اور موقع انہی دنوں کے اندر جمعرات کا دن بنتا ہے۔ جمعرات کے دن اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں افاقہ فرمایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو بیماری سے صحت اور بیماری سے افاقہ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر بھی ہوا تھا۔ تو جب ان دو مواقع کے اوپر کوئی اور ایسی حدیث، کوئی اور ایسا عمل شامل نہیں ہے، تو پھر سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو غسل صحت کے نام پر ایک نیا کام شریعت کے اندر داخل کرنا یہ بدعت کہلائے گا۔ ویسے اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے، جائز عمل ہے، مباح عمل ہے، بلکہ مستحسن عمل ہے، صحت بھی بحال ہوتی ہے، اور انسان جب غسل کرتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر میل کچیل جراثیم یا پسینے کی بدبو جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے غسل کرنا ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اس غسل کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح منسوب کرنا یہ پہلے دور میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔